بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ایک امریکی ریاست میں ایک بوڑھے شخص کو ایک روٹی چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس نے بجائے انکار کے اعتراف کیا کہ اس نے چوری کی ہے، اور جواز بھی جو تھا دیا کہ وہ بھوکا تھا اور قریب تھا کہ وہ مر جاتا۔ جج کہنے لگا، تم اعتراف کر رہے ہو کہ تم چور ہو؟ چور نے فوراً جواب دیا کہ میں عادتاً چور نہیں ہوں، مجبوری میں چوری کی ہے۔ جج نے کہا، میں تمہیں $10 جرمانے کی سزا سناتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس یہ رقم نہیں، اس لیے تو تم نے روٹی چوری کی ہے، لہٰذا میں تمہاری طرف سے یہ جرمانہ اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ جج اپنی جیب سے $10 نکالتا ہے اور بوڑھے شخص کی طرف سے یہ رقم قومی خزانے میں جمع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر جج کھڑا ہوتا ہے اور حاضرین کو مخاطب کر کے کہتا ہے، میں تمام حاضرین کو $10 جرمانے کی سزا سناتا ہوں، اس لیے کہ تم ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں ایک غریب کو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی چوری کرنا پڑی۔ اس مجلس میں $480 اکٹھے ہوئے، اور جج نے وہ رقم بوڑھے مجرم کو دے دی۔ کہتے ہیں یہ قصہ حقیقت پر مبنی ہے، اور ترقی یافتہ ممالک میں غریب لوگوں کی مملکت کی طرف سے کفالت اسی واقعے کی مرہون منت ہے۔ جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 1400 سال پہلے ہی یہ کام کر گئے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کا وظیفہ جاری کرنے کا حکم دے دیا اور بیت المال جیسا ادارہ قائم کیا، مگر آج ہم مسلمان جلسہ جلوس اور شادی و دعوت پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن پورے ملک میں نہ صحیح اپنے علاقے میں ہی بیت المال جیسا ادارہ قائم کر کے مسلم غربا اور مساجد کے لیے امام و مؤذن حضرات کی خدمت کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، بلکہ مؤذن و امام کا تو خون چوسنے کے ساتھ ساتھ طعن و تشنیع سے بھی نوازا جاتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہمارے 10 روپے ہمارے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنے کہ اس لاچار کے لیے رکھتے ہیں جو جانے کب سے بھوکا ہے۔ ہمارے چند روپے ایسے غریب گھرانے کے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہیں جو غیرت و شرم سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تبدیلی کے لیے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ آئیے مل کر ہم سب بھی اپنی سوچ بدلیں، کسی کی خوشی کا موجب بننا ہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر۔ جزاک اللہ۔